کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کو زندگی میں ایسا رشتہ کیوں ملا؟ کیوں کچھ لوگوں کو وفادار ساتھی مل جاتا ہے اور کچھ کو تکلیفوں بھرا تعلق؟ کیا یہ سب نصیب ہے یا ہمارے اعمال کا نتیجہ؟ آج کی ویڈیو میں ہم ایک ایسی سچائی کو کھولیں گے جو رشتوں کی بنیاد کو سمجھنے میں آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ ہزاروں لوگوں میں سے ایک چہرہ ایسا ہوتا ہے جو بار بار دل و دماغ میں گونجنے لگتا ہے؟ کبھی وہ خواب میں آتا ہے، کبھی سجدے میں اس کا خیال آتا ہے، کبھی بے وجہ اس کے لیے دعا نکلتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف جذبات ہیں یا کچھ اور بھی ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ بعض روحوں کے درمیان اللہ کی طرف سے ایک نامعلوم سی کشش ہوتی ہے جو لفظوں سے نہیں دلوں سے سمجھ آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں لشکروں کی طرح ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، وہ قریب ہو جاتی ہیں، اور جو ناآشنا ہوتی ہیں وہ جدا ہو جاتی ہیں۔ یعنی بعض روحیں ایک دوسرے کی ہم مزاج اور ہم فطرت ہوتی ہیں۔ اسی لیے جب آنکھ بار بار کسی کو تلاش کرے تو یہ محض نظر کا دھوکہ نہیں، یہ روح کی گواہی ہو سکتی ہے۔ کیا کبھی آپ کو بھی کسی کے لیے یہ عجیب سی روحانی کشش محسوس ہوئی ہے؟ کیا تمہیں وہی ملتا ہے جو تم چاہتے ہو، یا وہ ملتا ہے جو تمہاری حقیقت، نیت اور کردار کے مطابقت رکھتا ہے؟ رشتہ صرف دو جسموں کا نہیں، یہ دو روحوں کی ملاقات ہے جو تمہارے اعمال سے جڑتی ہے۔ رشتہ صرف نصیب سے نہیں بنتا بلکہ کردار، نیت اور فیصلوں سے جڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اکثر ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ مجھے نیک، مخلص اور محبت کرنے والا شریک حیات عطا فرما، مگر ہم خود کیا ویسے ہی ہیں؟ دعا قبول تب ہوتی ہے جب انسان اس معیار پر خود بھی پورا اترتا ہے۔ زندگی ایک آئینہ ہے، تم جیسا بنو گے تمہیں ویسا ہی ملے گا۔ اگر تم برداشت کرتے ہو، عزت دیتے ہو، مخلص ہو، تو اللہ تمہیں وہی لوٹا دے گا، چاہے دیر سے، مگر لوٹائے گا ضرور۔ کبھی کبھی ہم کہتے ہیں نا کہ میرا نصیب ہی خراب ہے، لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ہمارے فیصلے اور عمل ہی خراب ہوتے ہیں، اور یہی عمل ہمارے نصیب کی تصویر بن جاتے ہیں۔ جب نیت خالص ہو تو اللہ راستہ خود بناتا ہے۔ نیک رشتے بھی وہی عطا کرتا ہے جو نیت کے مطابق ہو۔ قرآن کہتا ہے، پاک مرد پاک عورتوں کے لیے ہیں اور پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہیں۔ بہنوں، اگر تم نیک ہو، باحیا ہو، دل سے دعا کرنے والی ہو، تو تمہارے لیے وہی شخص لکھا جائے گا جو تمہیں دل کی گہرائیوں کا جواب ہوگا۔ جلدی مت کرو، بس صبر اور نیت کو صاف رکھو۔ اور سنو میرے بھائیوں، اگر تم وفا نہیں کرو گے، نظریں نہیں جھکاؤ گے، عورت کو عزت نہیں دو گے، تو پھر تم کیوں سوچتے ہو کہ تمہیں نیک بیوی ملے گی؟ جو تم بوگے وہی کل کاٹو گے۔ رزق صرف کھانے کا نام نہیں ہوتا۔ محبت، سکون، رشتہ، بچے، عزت سب رزق ہیں، اور ہر رزق کا تعلق اعمال سے ہے۔ اگر تم حرام سے بچو گے، اللہ تمہیں حلال کا رشتہ دے گا۔ کبھی کبھی نیک رشتہ تمہارے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوتا ہے، اور کبھی تمہاری ہدایت ہی تمہیں کسی کے لیے رحمت بنا دیتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی دنیا ایک فائدے کی چیز ہے اور بہترین فائدہ نیک بیوی ہے۔ تو نیک بیوی یا نیک شوہر تب ہی ملتا ہے جب ہم خود نیک بنیں گے۔ ہم صرف شکل دیکھ کر رشتہ چنتے ہیں، پھر بعد میں کردار پر روتے ہیں، لیکن اگر ہم کردار دیکھ کر رشتہ چنیں تو اللہ تعالیٰ خود ہی برکت ڈال دیتا ہے۔
کیا ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم رشتہ طے کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری توجہ زیادہ تر خوبصورتی، مال و دولت یا خاندانی شہرت پر چلی جاتی ہے، مگر اسلام نے ہمیں ایک مختلف نظر سے دیکھنا سکھایا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورت سے نکاح 4 چیزوں کی بنیاد پر کیا جاتا ہے: اس کے مال، اس کے حسب نسب، اس کی خوبصورتی اور اس کے دین کی بنیاد پر۔ بس تم دین والی کو ترجیح دو، تمہارے ہاتھ خاک آلودہ ہو، یعنی کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ حدیث صرف عورتوں پر نہیں بلکہ مردوں پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جب لڑکا یا لڑکی رشتہ کرنے کا سوچتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے دینداری، تقوی، نماز کا پابند ہونا اور اللہ سے تعلق دیکھنا چاہیے۔ خوبصورتی وقت کے ساتھ بدل سکتی ہے، مال چھن سکتا ہے، خاندان کا نام کچھ بھی نہیں بچا سکتا، مگر دین انسان کا ایسا جوہر ہے جو اس کے ہر عمل میں، ہر رویے میں، ہر رشتے میں نظر آتا ہے۔ اور یاد رکھیں، اگر رشتہ اللہ کے دین کی بنیاد پر ہوگا تو اس میں برکت، محبت اور سکون خود بخود آ جائے گا۔ اگر آپ کسی کو صرف خوبصورتی کی وجہ سے چنتے ہیں لیکن اس کے پاس اللہ کا خوف نہ ہو تو وہ خوبصورتی بھی آپ کو آزمانے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ ہر رشتے میں داخل ہونے سے پہلے استخارہ کریں، لیکن یاد رکھیں اللہ تبھی بہتر فیصلہ دکھاتا ہے جب ہم دل سے سچے ہوں۔ جو لوگ نماز کو وقت پر پڑھتے ہیں، قرآن سے جڑے رہتے ہیں، ان کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے۔ رشتے بھی عبادت کی طرح ہیں، جتنا خلوص اتنی ہی برکت۔ لوگ پوچھتے ہیں مجھے کیسا رشتہ ملے گا؟ سوال یہ ہونا چاہیے میں رشتے میں کیا لا رہا ہوں؟ محبت، صبر، وفا یا غصہ، شک اور خود غرضی؟ کتنی بار ہمیں اچھا رشتہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ ہم پرانے زخموں میں الجھے رہتے ہیں۔ جب تک آپ خود کو ہیل نہیں کرو گے آپ کسی کے ساتھ بھی پیور تعلق نہیں بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کچھ رشتے ہمارے گناہوں کا کفارہ بھی ہوتے ہیں، وہ ہمیں صبر سکھاتے ہیں اور رب سے جڑنے کا راستہ بھی بتاتے ہیں۔ اگر آپ کو نیک شریک حیات مل جائے تو یہ رب کی رحمت ہے اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ رب آپ سے راضی ہے۔ رات کو روز سونے سے پہلے یہ دعا ضرور مانگیں: اے اللہ مجھے نیک رفیق عطا فرما اور مجھے اس کے لیے نیک بنا دے۔ اگر 2 روحیں پاک ہوں تو ان کے درمیان محبت رب خود ڈال دیتا ہے۔ یہی سچی روحانی محبت ہے جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے محبت کرے تو خود محبت والا بنے۔ اگر چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کی قدر کرے تو پہلے خود کو قیمتی بنائیں۔ رشتہ کامیاب بنانے کے کچھ ہی انگریڈینٹس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جن میں شامل ہیں نرمی، معافی، دعا، وقت دینا اور شکر گزاری۔ یہ 5 چیزیں رشتے کو جنت بنا سکتی ہیں۔ یہ کائنات مقناطیس کی طرح ہے، جو تم ہو وہی تمہاری طرف کھنچتا ہے۔ اگر تم سچے ہو رب تمہیں سچائی عطا کرے گا ضرور۔ تو آج سے خود کو بدلیں، رشتے میں شکایت سے پہلے خود کو آئینہ دکھائیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو تو شیئر ضرور کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی بدل جائے۔ میرے چینل وائس آف دین 80 کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ آئندہ بھی ایسی رہنمائی سے مستفید ہو سکیں۔ جزاک اللہ خیر۔